الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام، یہ ہمارا موضوع ہے۔ پچھلی محفل میں بھی ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اور گفتگو چل رہی تھی سماجی حقوق کے بارے میں کہ اسلام نے عورت کو سماجی طور پر کیا حقوق دیے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز انہی حقوق پر ہم تفصیلی روشنی ڈالیں گے کہ اسلام عورت کو، جو کہ آدھی دنیا ہے، آدھی نسل ہے، کن حقوق سے سرفراز کرتا ہے۔ جو علماء کرام اس موضوع میں ہمارا ساتھ دیں گے وہی علماء کرام ہیں جو پچھلی محفل میں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا مفتی پنجاب مولانا فضل الرحمان صاحب ہلال عثمانی قاسمی، مالیر کوٹلہ پنجاب میں دارالسلام اسلامک سینٹر کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر، درجنوں کتابوں کے مصنف اور پیس ٹی وی کے مستقل مقرر۔ ایسے ہی مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب مدنی حفظہ اللہ، ناظم تعلیمات جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی، مدیر ماہنامہ ترجمان السنہ و اہل السنہ، ایسے ہی 25 سے زیادہ کتابوں کے مصنف۔ مولانا عبد الہادی عمری مدنی حفظہ اللہ، جو کہ لندن سے تشریف لائے ہیں، مجلس القضاء الاسلامی برطانیہ کے صدر اور ماہنامہ صراط مستقیم برمنگھم کے ایڈیٹر۔ ایسے ہی جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری مولانا اعجاز اسلم صاحب حفظہ اللہ، جو کہ مشہور داعی و خطیب ہیں، ہفت روزہ ریڈینس کے ایڈیٹر، اور دنیا کے مختلف حصوں میں دعوتی غرض سے آپ تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ تمام علماء کرام کا اس محفل میں استقبال کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو بھی سعادت والی محفل بنائے، آمین۔ اسلام نے عورت کو سماجی طور پر کیا حق دیا ہے، اسی سلسلے میں انشاءاللہ العزیز ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سماجی طور پر عورت کو اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں۔ سماج بہت بڑا دائرہ ہوتا ہے۔ سماج میں عورت کا مقام متعین ہے اسلام میں، اور بہت اونچا اور اعلیٰ ہے۔ وہ گھر کی سربراہ ہے اور خاندان کی سب سے عزت والی فرد ہے۔ ماں کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو سارے گھر کے چھوٹے بڑے، اس کے شوہر کے علاوہ، سب اس سے محبت کرتے ہیں اور شفقت کی، عنایت کی اس سے نظر چاہتے ہیں۔ عورت کو یہ حیثیت، ماں کی جو حیثیت ہے، یہ اتنے اونچی بڑھا دیتی ہے کہ بعض روایتوں میں، اگرچہ بعض محدثین نے اس پر کلام کیا، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک حدیث، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی کو، کیا تمہارے پاس ماں ہے؟ تو کہا ہاں، تو کہا اس کی خدمت کرو، فإن الجنۃ تحت اقدامها۔ یہ صحیح اور اس کے متبادل دوسری صحیح جو حدیث ہے، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، کہ ماں کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہاں پر جو ذکر کیا ہے نا ماں کی توجہ، جیسے قرآن شریف میں بھی جو ذکر کیا گیا ہے، تو ماں کی طرف توجہ کیوں زیادہ رکھی گئی ہے؟ اس لیے رکھی گئی ہے کہ ماں عام طور پر رحیم ہوتی ہے، کریم ہوتی ہے، شفیق ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ کچھ تو وہ اپنی محبت سے مجبور ہوتی ہے، اور کچھ یہ کہ سماج میں جو سماج اس وقت تھا، اس میں مالی حیثیت سے، پراپرٹی اور دوسری حیثیتوں سے وہ مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو کئی اعتبار سے اسلام نے بڑھا کر، تاکہ وہ اس کے برابر ہو جائے۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک بہت اچھا طریقہ رہا کہ ماں کی حیثیت کو بڑھا۔ ورنہ دور جاہلیت میں اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس سے شادی کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جو سب سے پہلے اس کے اوپر کپڑا پھینک دے وہ اس سے شادی کر لے۔ کبھی تو سوتیلی ماں، باپ کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا کرتے تھے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا جو آپ نے نقطہ بیان کیا نا، وہ جو زمانے جاہلیت میں جو کپڑا پھینک دیتا، گویا عورت پر اس کا قبضہ ہو جاتا، سوتیلی ماں۔ لیکن یہ کسی نہ کسی طرح سے اس وقت بعض لوگوں میں اب بھی رائج، جب یہ چیز رائج ہے، مثلا بعض
دیہاتی لوگ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، مثلا بعض جگہوں پر یہ رواج ہے قرآن کے ساتھ شادی، عورت کی قرآن کے ساتھ شادی کا کیا تک بنتا ہے؟ مطلب یہ کہ زندگی بھر اب وہ شادی نہیں کر سکتی تاکہ زمین کا بٹوارا نہ ہو سکے۔ اسلام بطور دین کے اس کو بلند مقام دیا ہے، لیکن بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو نیچے لا رہے ہیں۔ یہ ان کا پرسنل عمل ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ اگر ایسا قاسمی کہیں ہے صاحب، تو بدترین چیز ہے وہ۔ جی قاسمی صاحب، ایک بیٹی کی حیثیت سے اسلام نے ایک عورت کو کیا حق دیا ہے؟ بیٹی کی حیثیت سے باپ کی شفقت، محبت، بھائیوں کی عنایت، اور اس کے علاوہ اس کو مال میں حصے دار بنایا۔ جی، اس کے اوپر مالی ذمہ داریاں کوئی نہیں ہے عورت کے اوپر، چاہے وہ بیٹی کی حیثیت سے ہو، ماں کی یا بیوی، لیکن اس کو پھر وراثت میں حصے دار بنایا۔ بھائیوں کے مقابلے میں آدھا حصہ دے کر حقیقت میں اس کو بھائیوں سے بھی زیادہ مل گیا کہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے، مال و دولت ہی مل رہا ہے، تو یہ اس کو حیثیت مال کی حیثیت سے بھی دی۔ اور پھر یہ کہ وہ اس حدیث کی روشنی میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہے، کسی کی 2 بیٹیاں ہیں تو اس کی اگر وہ جی، پرورش کرتا ہے ہاں، وہ بہت اہم، اور اس گویا کو کہ اسی طرح سے بچیاں جو ہے محبت جنت دیتا میں ہے، لے جو جانے آج کا کے سبب بن معاشرے رہی میں ہے۔ ایک لعنت بن گئی ہیں اور بچیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جانے لگا، ویسے ہی جیسے کہ 1400 سال پہلے سمجھا جاتا تھا۔ تو آج اس- بھی ہمارے سماج میں ذہنیت نہیں بدلی، ذہنیت وہی جاہلانہ ہے کہ لڑکی کی پیدائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بار ہے، جی۔ لیکن اسلام نے جو اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور الحمدللہ مسلم سماج میں اس کے اثرات اب بھی موجود ہیں کہ بیٹی کی پرورش باعث فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ میرے ساتھ وہ جنت میں قریب ایسے ہوگا۔ رہیں گے جیسے 2 انگلیاں قریب رہتی ہیں۔ تو یہ فضیلت اور یہ عمل آپ کا مفتی صاحب اس حدیث میں ایک نقطہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی پرورش کرے اور جب وہ شادی کے لائق ہو جائیں تو اچھے گھر میں ان کی شادی کر دے تو وہ اور میں جنت میں ایسے رہیں گے۔ ایک صاحب اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس ایک ہو تو اس کا مطلب ہے شاید ان کے پاس ایک ہی لڑکی تھی اور وہ چاہتے تھے یہ فضیلت مجھے مل جائے، لیکن مجھے کیسے ملے گی؟ آپ تو 2 کے لیے فرما رہے ہیں، تو میں تو ایک ہی والا ہوں، مجھے کیسے ملے؟ ان کی یہ طلب ہے کہ یہ فضیلت میں بھی شریک ہو جاؤں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک ہے وہ بھی ایسا کرے تو اس کو بھی یہ فضیلت ہے۔ یعنی بیٹیوں کی سبحان اللہ۔ پرورش اور ان کے ساتھ محبت کی جو فضیلت ہے وہ آپ نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے زبان مبارک سے آج بھی ارشاد مطلب فرمایا۔ تناسب بگڑ گیا ہے مولانا اعجاز اسلم صاحب لڑکیوں کا۔ خاص کر ہندوستان میں بہت ہی افسوسناک اور شرمناک صورتحال، یہاں عورت کو جو دبا کر کچل کے رکھا گیا، اور مجھے اس کا اقرار کرنے میں کوئی بات نہیں کہ تھوڑے بہت اثرات اس کے مسلم سماج پر بھی ہیں، لیکن جہاں تک یہاں کے اکثریتی سماج کا تعلق ہے وہاں پر آج لڑکیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جنین کشی کی جا رہی۔ چنانچہ خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں ہریانہ، پنجاب، راجستھان، یہاں پر انہیں ایک جانچنے کا طریقہ ہوتا ہے 0 سے 6 ایئرس تک، پیدائش کی عمر سے لے کر 6 سال تک کی بچوں، ان سب جگہوں پر ان ریاستوں میں کہیں 1000 بچوں پہ 850 بچیاں ہیں، کہیں 1000 بچوں پہ 880 بچیاں ہیں۔ اس طریقے سے تناسب بگڑ گیا ہے۔ چین میں بھی چیز ہو رہی ہے، چین نے تقریباً 34 سال پہلے 1 چائلڈ نارم، یعنی ایک ہی بچہ ہوگا، اب لوگ لڑکا پیدا کر رہے ہیں، لڑکیاں نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر عورتوں کی تعداد کافی گھٹ گئی، کم سے کم 4-5 کروڑ ایسے مرد ہیں جن کو بیوی ملنے کا امکان نہیں۔ اس طرح کی خطرناک چیز ہندوستان میں ہم نے بھی ہو جب رہی اس ہے۔ پر تھوڑا سا معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو ایک حیرت انگیز بات یہ سامنے آئی، کدھر پنجاب میں مولانا؟ دلی کے بارے میں بھی ہم نے معلوم کیا، دہلی کی پوش کالونیوں میں جی جی جو اوسط ملا ہے صحیح، وہ یہ ہے کہ وہاں لڑکیوں کی پیدائش کو روکنا یہ حیرت انگیز بات تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی غربت کی وجہ سے کہ صاحب ان کی شادی پر خرچ آئے گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہت رئیس لوگ ہیں، آپ کو مالدار لوگ مہذب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکی نہ پیدا ہو۔ تو پوش کالونیوں کے جو ہم نے اعداد و شمار حاصل کیے، ایک کتاب میں اس کو ہم نے جمع کیا، تو حیرت کی بات ہوئی کہ ان کالونیوں میں جہاں اتنے صاحب حیثیت لوگ رہتے ہیں وہاں یہ ذہن کیوں بن رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مجبوری نہیں ہے بلکہ وہ ایک ذہنیت ہے۔ ایک تو پرانے اثرات ہیں، ساتھ ساتھ ایک اور ایک حقیقت یہ ہے کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ چونکہ ایک ظالمانہ نظام بنایا گیا ہے جہیز کے مطالبے کا،
اگر آپ کی لڑکی کی شادی کرنی ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے دیجئے، تو اس سے بھی لوگ بچنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی محسوس کرتے ہیں کچھ لوگ کہ بھائی عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، حقوق کم ہیں وغیرہ وغیرہ، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں لڑکیوں کی پیدائش کم ہو۔ نہیں، جہیز کا مسئلہ تو متوسط طبقے یا غریب طبقے میں پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب جو بتلا رہے ہیں وہاں پر جہیز کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو، وہ تو بہت امیر اور لوگ خود ہیں، یہاں کی نہیں، اس میں چین دے کی جو سکتے بات ہیں۔ ہے ہاں۔ وہ چین کی بات کو اگر آپ لیں کہ وہاں پر تو مذہب بھی دوسرا ہے، جی۔ مگر اس کے باوجود عورت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ سب کا استقبال ہے۔ اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں، یہی گفتگو ہماری چل رہی تھی وقفے سے پہلے، اور ہم یہ جان رہے تھے کہ آج کی دنیا میں عورت کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ سارے دعووں کے باوجود عورت آج بھی مظلوم ہے، اور اس قدر مظلوم ہے کہ اس کی نسل کو خطرہ ہو گیا ہے۔ یہی گفتگو کر رہے تھے مولانا اعجاز اسلم صاحب۔ مولانا، آپ اپنی گفتگو مکمل کریں۔ چین کے بارے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ 34-35 سال پہلے انہوں نے اپنی آبادی کو محدود رکھنے اور کنٹرول کرنے کے لیے 1 چائلڈ نارم، یعنی ایک خاندان میں ایک ہی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ البتہ اس میں تھوڑی سی رعایت دی انہوں نے دیہاتوں وغیرہ میں یا کسانوں کے خاندانوں وغیرہ میں، کیونکہ وہاں پر ہیومن ہینڈز کی ضرورت پڑتی۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہاں عورتیں کئی کروڑ کی تعداد میں گھٹ گئی ہیں، اور بچیوں کا تناسب اور بھی زیادہ خراب۔ چین ہندوستان کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ پر کیپیٹا فیکس آمدنی رکھتا ہے، لیکن چونکہ کہ انہوں نے ایسا قانون بنایا، اس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بھی ہے کہ کچھ سائیکالوجیکل وجوہات، کچھ سماجی وجوہات اور کچھ پرانے اثرات ایسے ہیں کہ پریفرنس فار میل چائلڈ، یعنی لڑکے کے لیے، بچے کے لیے ترجیح کا جذبہ جو ہے جگہ جگہ پایا جاتا ہے۔ اور ہندوستان میں کیونکہ بہت سارے طبقات میں جہیز وغیرہ کا مسئلہ ہے، یا عورت اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے، عورت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کما نہیں سکتی ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ وجوہات ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اسلام نے عورت کو ماں کے طور پر، بیٹی کے طور پر، بہن کے طور پر کیا اونچا مقام دیا ہے، اور جو لوگ اسلامی عورت پر، مسلم عورت پر اعتراض کرتے ہیں، وہ سارے دعووں کے باوجود کس قدر جھوٹ بولتے ہیں اور کس قدر انہوں نے اپنی عورت کو مظلوم بنایا ہوا ہے۔ جی، اگلا سوال مفتی صاحب میں آپ سے کرتا ہوں۔ جنت اور جہنم، ظاہر سی بات ہے یہی چیز ہے جو انسان کو عمل کے لیے آمادہ کرتی ہے، کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضامندی حاصل کر کے جنت میں جائیں، اور ایسا کام نہ کریں جو ہمارے لیے دخول جہنم کا سبب بنے۔ کیا عورتوں اور مردوں کے لیے اسلام نے جنت اور جہنم میں جانے کے لیے الگ الگ معیار بنایا ہے؟ روحانی طور پر کیا حقوق ہیں اس کے؟ حقوق اس معاملے میں عورت اور مرد دونوں کے بالکل برابر ہے۔ دونوں کے لیے یہ بات ہے کہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، جو بھی اچھے عمل کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ بلکہ بعض اعتبار سے عورت کی ساخت اور بناوٹ کو دیکھتے ہوئے شریعت نے اپنے احکامات میں رعایت برتی ہے۔ مثلا جہاد اس کے اوپر فرض نہیں کیا، گھر میں رہ کر وہ اپنے گھر والوں کی، بچوں کی دیکھ بھال کرے، یہی اس کے لیے جہاد ہے۔ نماز اور باجماعت فرض نہیں کی، فرض نہیں ہے، اور اجر و ثواب میں وہ مردوں کے برابر ہے، کہ ثواب اس کو وہی ملے گا جو مردوں کو جہاد کرنے کا ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے اور اسلام نے جنت اور دوزخ کے معاملے میں دونوں کو برابر رکھا ہے، بلکہ بعض رعایتیں اس کی بناوٹ کے مطابق عورت کو زیادہ دی ہیں کہ محنت کم ہے اور ثواب اس میں زیادہ ہے۔ بلکہ وہ مشہور حدیث مشہور کو حدیث، اگر اسی کو ایوم سامنے امرأۃ رکھا جائے، صلت ایوم خمسہا، امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا جی ہاں، جی ہاں، واحسنت بہت فرجہا ہی واطاعت بعلہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ مردوں کے لیے یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کوئی 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ مردوں کو اگر یہ مل جاتا تو کیا موقع تھا۔ جی، اس تعلق سے مولانا روحانی حقوق جنت و جہنم میں اصل جو بات ہو رہی ہے، جو نصوص علماء کرام نے پیش فرمائے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں، بعض روایتیں اس کے برخلاف ہیں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار۔ تو عورتوں کو بڑی تشویش ہوئی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے مردوں کے مقابلے میں۔ عورتیں گھبرا گئیں، اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ ہمیں جہنم میں آپ نے کیوں زیادہ دیکھا؟
اور برابر مرد بھی گناہ کر رہے ہیں، عورتیں بھی گناہ کر رہی ہیں، تو برابر جانا چاہیے، لیکن ہم زیادہ ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرن العشیر، تمہارے یہاں ایک عادت بہت خراب ہے، عادت یہ ہے کہ کفران نعمت کرتی ہو، اور یہ کفران نعمت تمہیں بڑھا کر کفر باللہ تک لے جاتی ہے کبھی کبھی۔ اس بات سے بچو۔ یہ نہیں کہا کہ یہی ریشو رہے گا، یہ نہیں کہا ہے شریعت نے، یہ کہا تصدقنا، صدقہ کرو تو تمہاری تعداد گھٹ جائے گی، اس میں ایک اور نقطہ یہ کفران جو نعمت سے بچو تو تم اس سے بچ جاؤ گی۔ یہ نہیں کہا ہے کہ عورتیں زیادہ جائیں گی جہنم میں، نہیں بالکل یہ نہیں نہیں۔ کہا ہاں اسلام۔ یہ شبہ پیش کیا ہاں، جاتا یہی بار میں بار۔ وہ جو بتا رہا تھا۔ نشاندہی آپ کی اس بات سے جی کہ جنت میں جانے کے راستے آسان کر دیے گئے، مگر اس کے باوجود جہنم میں جا رہی ہے۔ جی امکانات زیادہ ہیں مگر فائدہ اٹھانے والی کم ہے، یہ مانا ہوا۔ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کمزوریوں کی نشاندہی فرمائی ہے، مثلا ہن ناقصات العقل والدین، جی تو وہاں منشا یہ نہیں ہے، وہاں غالباً منشا یہی ہے کہ وہ اپنی ان کمزوریوں پر نگاہ رکھیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن نتائج کے اعتبار سے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو بھی اچھے کام کرے گا، جی چاہے مرد ہے چاہے عورت، اور یہ اصول بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ہاں کہ جب عورت ناشکری کرتی ہے تو کہتی ہے کہ تم نے دیا کیا، جی 2 لیتڑے، ہاں پہننے کو کیا دیا، 2 چیتڑے۔ ہاں اس طرح سے وہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، جی تو یہ جذبہ ان کا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ جنت میں جو بھی مرد جائیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ بغیر عورت کے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو عورت دے گا، دنیا سے ہی ہوں گی، اور کچھ حور عین بھی ملیں گی، تو جنت میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ آپ اس طرح سے ہر مرد کا ریشیو اگر دیکھیں تو بھی وہاں جنت میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہی ہوگی۔ تو یہ اعتراض جو بھیجا کیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، نہ یہ کہ یہ قیامت تک ایسے ہی ہوگا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ اگلا جو پوائنٹ ہے جس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، عورت کو تعلیمی طور پر کیا حق دیا ہے، عورت کو کتنا حق دیا ہے تعلیم حاصل کرنے کا؟ کیا اس کے لیے پابندیاں رکھی ہیں کہ نہیں، اس سے زیادہ تم نہیں پڑھ سکتی ہو، مرد کی طرح تم تعلیم نہیں حاصل کر سکتی ہو؟ کیا ہے مولانا اعجاز اسلم صاحب؟ دیکھیے 2 حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک بخاری میں آئی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور وہ مسلم میں آئی، مسلمہ بھی اس میں، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مجموعی بات ہماری سمجھ میں آئی۔ اب اس کا انٹرپریٹیشن اگر آپ یہ کریں، اس کی تعبیر یہ کریں کہ صرف دینی علوم وغیرہ وغیرہ، میری ناچیز رائے میں بات صحیح نہیں ہے۔ عورت جتنا علم حاصل کرنا چاہتی ہے دین کا، دنیا کا، کائنات کا، وہ حاصل کر سکتی ہے۔ البتہ ایک اور بات ہمیں سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے، عورت کے اندر کچھ لمیٹیشنس ہیں۔ عورت گویا جذبات کا پتلا ہے مرد کے مقابلے میں سائیکالوجیکلی، اور سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ مرد جتنی دیر میں 1 بار روتا ہے عورت 4 بار روتی، لیکن عورتوں میں اسٹیمنا بھی زیادہ ہے، مثلاً حمل کی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، حیض و نفاس سے گزر سکتی ہے، بچوں کو پروان چڑھا سکتی ہے، دودھ پلا سکتی ہے، اپنی محبت لٹا سکتی ہے۔ تو عورت کی ایک خاص فطرت ہے، اس فطرت کا بھی خاص طور سے لحاظ رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اب اس سے بات متبادر ہوتی ہے کہ عورت پر سماجی ذمہ داریوں کا اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈال دیا جائے، سماجی اور سیاسی ذمہ داریوں کا، اگرچہ کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو اس سے الگ رکھا جائے، لیکن اس کی فطرت مسخ ہو یا اس پر ڈبل ذمہ داریاں ڈال دی جائیں، یہ بات مناسب نہیں۔ اس میں ایک نقطہ ہے، یہ طلب العلمی والا جو ہے، اصل صحیح حدیث صرف طلب العلمی وہ سنن ابن ماجہ کی روایت، مسلمہ کا لفظ مسلم میں نہیں ہے، وہ یہ روایت جو ہے وہ ایک سنن ابن ماجہ مفہوم کی کے- روایت ہے اور ہاں، صحیح ہے، اوتھینٹک ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے وہ صحیح ہے کہ دونوں کے لیے ضروری ہے، مگر اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دینی دنیاوی کی تقسیم نہیں۔ دین کا جو بنیادی علم ہے اس کو حاصل کرنا دونوں پر فرض ہے، مگر اس کے بعد دوسرے جو علوم ہیں وہ اختیاری ہیں، وہ فرض نہیں ہیں۔ اس لیے فرض نہیں ہے کہ اگر ہر ایک ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر ایک انجینئر نہیں بن بالکل سکتا، نہ مرد بن سکتا ہے نہ عورت بن سکتی ہے۔ دین کی جو روز مرہ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ دونوں پر فرض ہیں۔ تو علم سے مراد یہاں پر یعنی بنیادی علم جو ضروری ہے انسان کو ایک اچھا وہ مسلمان ضروری ہے بننے ہر ایک کے کے لیے، لیے۔ وہ دونوں کے لیے ضروری ہے۔ رب کی پہچان، رسول کی پہچان، دین کے جو ضروری احکامات روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں، وہ علم ہر مسلم پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ایک سوال اس سے ضمنی یہ پیدا ہوتا ہے مولانا کہ اب اس کے بعد دنیا کے علوم ہیں، اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے علوم میں مرد ہی آگے بڑھے ہوئے ہیں، کیا وہاں عورت کے لیے کوئی تحدید ہے، کوئی رکاوٹ ہے؟
دنیا کے تحدید بجائے اور آپ رکاوٹ کہہ کی لیں بات نہیں۔ عصری علوم زیادہ، دین اور دنیا کی تقسیم یہ بھی اپنی جگہ درست نہیں ہوگی، کیونکہ دین اور دنیا تو وہ اپنے استعمال کے حساب سے ہے، اس لیے کسی علم کو ہم دنیا کا علم کہہ دیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بجائے اگر ہم یہ کہہ لیں یہ تخصص کا مسئلہ ہے، علوم شرعیہ اور دوسرے ماڈرن ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں عصری علوم، تو اصل یہ میں تو ذرا علم زیادہ کے صحیح بارے میں تقسیم۔ تقسیم نافع اور غیر نافع کی ہونی چاہیے، جی عصری اور دینی اور جدید اور قدیم کی نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ علم نافع کون سا ہے، غیر نافع کون سا ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، لا ينفع، وہ علم جو فائدہ مند نہ ہو۔ اب عورت کو جس علم کی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ وہ سیکھ رہی ہے، اسے جو کام انجام دینا ہے، جو اس کی فیلڈ ہے، بہت جو اہم اس کا نقطہ ہے۔ میدان کار ہے، آپ نے اس کو یہ تربیت تو دی نہیں کہ شوہر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، گھر کو کیسے جنت بنایا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو گریجویشن کرا کے دفتروں کے کام کی تربیت تو دے دی، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ اپنے گھر کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، جبکہ اس کی بنیادی ذمہ داری وہ ہے۔ تو اس لیے علم میں نافع اور غیر نافع اور ضروری غیر ضروری ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک بات یہ کہ اسی حدیث میں لیکن شیخ اس سے آگے بڑھنے سے پہلے یہ نافع اور غیر نافع تو استعمال پہ ہوگا نا، پہلے اس چیز کیسے کی تائید کریں گے؟ وقت دیکھیں نا، وقت کے مطابق جس چیز کی اب ہمیں ضرورت ہے اور جو ہمارے نہیں، وہ تو لیے استعمال نافع پر ہے۔ ہے، مثلاً ایک ڈاکٹر ہے، ضرورت وہ کے مطابق۔ انتہائی معاشرے کے لیے مفید ہو سکتا ہے، اس کے حق میں وہ علم نافع ہو گیا، اور ایک دوسرا آدمی وہی علم حاصل کیا، ڈاکٹر بنا، لیکن وہ لوگوں سے لوٹ رہا ہے اور استحصال کر رہا ہے، نہیں، تو وہاں وہ اس کے نافع لیے کا غیر مطلب نافع یہ ہو بھی ہے گیا۔ کہ خود اس کے لیے بھی خود اس کے اور لیے بھی سماج ایک کے لیے عورت بھی۔ اگر مان لیجئے انجینئر بن گئی اور جی۔ انجینئر بن کے اپنا زیادہ تر وقت اس کے لیے صرف کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے گھر کو برباد کر رہی تو وہ ہے۔ آپ پہلے تو سے وہ کیسے علم اس کے کہیں لیے گے؟ نافع نہیں ہے، ہاں۔ بلکہ وہ اس کے لیے ضار ہے۔ تو اس کا استعمال اس کو نافع یا غیر نافع بنا رہا ہے، بجائے خود علم نافع یا نہیں، غیر بھلے نافع وہ نہیں ہے۔ بھلے آپ بھلے بات وہ جو اس علم بارے میں کے- بحث کر رہے ہیں، استعمال دیکھیے، کو کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو ہم اگلی مجلس میں جاری رکھیں گے۔ آپ سب سے ہم اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔